السلام علیکم۔ مومن نیک بندے کیسے ہوں گے؟ ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے، جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے۔ اور یہاں بھی جو نیک انجام ہیں وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی، غداری اور بے وفائی کریں۔ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دے، جھگڑوں میں گالیاں بکے، باتوں میں جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کے نبھانے کا، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے عامل ہیں۔ رب کا خوف دل میں رکھتے ہوئے فرمان اللہ سمجھ کر نیکیاں کرتے ہیں، نافرمانی خدا سمجھ کر بدیاں چھوڑتے ہیں، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑتے، ہر حال میں اللہ کا فرمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ گو نفس سے حرام کاموں اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانا چاہے لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں، اور ثواب آخرت یاد دلا کر مرضی مولائے رضا رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں، نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، رکوع سجدے کے وقت خضوع خشوع شرعی طور پر بجا لاتے ہیں، جنہیں دینے کو اللہ نے فرمایا انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں، فقراء محتاج مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے، چھپے کھلے دن رات وے وقت برابر خرچ کرتے رہتے ہیں، قباحت کو احسان سے، بلائی کو برائی سے اور دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں، سراسر سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں، دوسرا سر چڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں، دوسروں کے ظلم سہ لیتے ہیں، خود نیک سلوک کرتے ہیں اور دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی اختیار کرتے ہیں، خود نیک سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے طریقے سے ٹال دو تو دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی ایسے اس مرتبے کو پہنچ پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، وہ اچھا انجام بہترین گھر جنت ہے جو ہمیشگی رہنے والی اور پائیدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں، وہ محل مخصوص ہے، نبیوں صدیقیوں اور شہیدوں کے لیے۔ زہاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ان کے ارد گرد آس پاس بہت ساری جنتیں ہوں گی، وہاں یہ اپنے چہیتوں کے ساتھ دیکھے جائیں گے، ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے پوتے بیٹے، ان کے جوڑے، جو بھی ایماندار اور نیکوکار ہوں گے وہ ان کے پاس ہوں گے اور ان کے ساتھ راحتوں میں مسرور ہوں گے، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈک رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے عمل اس درجہ بلند پہنچنے کے قابل نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے درجے پہ پہنچا دے گا، اعلیٰ منزل تک پہنچا دینے میں جلدی کرے گا۔ جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے، ہم انہیں بھی اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر دروازے سے ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں، نبیوں صدیقیوں شہیدیوں کا پڑوس، فرشتوں کے سلام اور جنت الفردوس مقام۔ حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ لوگوں نے کہا، اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرمایا، سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم اللہ ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو، فرشتے کہیں گے، اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ جناب باری جواب دے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دینوی دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی، یہ صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی بسد شوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے۔ طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، فقراء، مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے، ان کی ضرورتیں بادشاہوں ایسی ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا اور اپنی بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تعزیوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔
اس وقت آواز آئے ہوگی، میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، پروردگار، ہم تو صبح شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہے جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور کہیں گے، تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن جنت میں اپنے تخت پر با آرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں ہوں گی، ادھر ادھر کھڑی ہوں گی۔ جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا تو وہ دوسرے خادم سے کہے گا، یکے بعد دیگرے پوچھے گا، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا، مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو، یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا، اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے آخر میں شہداء کی قبروں پر جاتے تھے، اور حضرت عمر بھی، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق بھی۔ سورہ رعد ترجمہ ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا کھٹکا رکھتے ہیں، اپنے رب کی رضامندی کے طلب کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، اولادیں، ان میں سے بھی جو نیک کار ہوئے۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے، تم پر سلامتی ہوتی رہے۔ صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔